سعد معاذ جیسا انسان، اس کی عظمت کے لیے دو جملے سنیے اس جلیل القدر صحابی کے لیے کہ جس کے جنگ احزاب قسمت میں ٹھہرتی ہے اور وہاں شہید ہوتا ہے، تیر لگتا ہے اس کو اور پھر مدینہ لے جایا جاتا ہے، 3 دن بعد یہ شہید ہو جاتا ہے۔ غسل و کفن و دفن سب رسول اللہ نے کیا۔ جب آئے جنازے میں بلا حذاء بلا ردا، نہ پاؤں میں جو ہے جوتیاں ہے، نہ کاندھوں پر اور شانوں پر عبا موجود، رسول اللہ اس عالم میں صحابی جلیل القدر کی تشییع جنازہ کرتا۔ جب تابوت اٹھایا جا رہا تھا، ہر کونے پر آ کے رسول نے کاندھا دیا، تربیہ جس کو کہتے ہیں عربی زبان، چاروں طرف سے اللہ کے نبی نے کاندھا دیا۔ کتنا جلیل القدر صحابی ہے، ننگے پاؤں پنجوں کے بل چل رہے ہیں، یا رسول اللہ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ 70,000 ملائکہ آئے ہوئے ہیں، جس کی تائید اللہ کرے وہ صحابی ہے۔ جب یہودیوں کے حوالے سے مشورے مانگے گئے کہ یہودیوں کو کیا کیا جائے، سعد نے اٹھ کر کہا کہ ان کے مردوں کو مار دیا جائے، ان کے گھروں کو ویران کر دیا جائے، اس کے بعد یہ لوگ چین سے بیٹھیں گے، بہت ہی خبیث قسم کے لوگ ہیں۔ ادھر سعد نے مشورہ دیا، جبرائیل امی وحی لے کر نازل ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اپنا سلام دیتا ہے اور کہتا ہے میری رائے وہی ہے جو سعد کی رائے ہے۔ کیسا صحابی ہے، کم ہستی ہے کوئی۔ قبر میں اللہ کے رسول نے خود اتارا، مٹی خود ڈالی، قبر کے جو چاروں طرف اینٹیں لگا کے قبر کو مضبوط کیا تھا وہ تک خود کیا۔ جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں، چند دنوں میں جسم جو ہے نہ جانے پھر جو ہے خاک بن جائے، کہا مجھے معلوم ہے لیکن میں خود احترام میں قبر سعد کا خیال رکھنا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے قبر مضبوط۔ جب یہ سارے کام سعد کی ماں نے دیکھے تو کیا کہا کر، بیٹے تجھے جنت مبارک، جس کی ساری ذمہ داریاں جو ہے اللہ کا رسول انجام دے رہا ہے، کاندھا اللہ کا رسول دے رہا ہے، جنازے میں اللہ کا رسول، غسل و کفن و دفن میں۔ اب یہ بھی ایک اگر کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے، وہ شہید جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ غسل وغیرہ نہیں ہے، جیسے ہی ویسے ہی دفنا دو، لیکن اگر زخمی وہاں پر ہو میدان میں، پھر جو ہے گھر آ کر 3 دن یا 2 دن جو بھی ہے جس طریقے سے بھی اگر بعد میں وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے غسل بھی ہے، کفن بھی۔ اس لیے غسل و کفن کا اہتمام خود رسول نے۔ تمام چیزوں کو جب ماں نے دیکھا تو کہا کہ میں روؤں گی نہیں، لا احزن ولا ابکی علیک، بیٹا نہ میں غمگین ہوں نہ میں تیرے جنازے پر آنسو بہاؤں گی۔ یہ سعد کی ماں کے جملے۔ ادھر یہ جملے کہے تو اللہ کے رسول نے کہا ماں، اے سعد کی ماں اپنی زبان کو روک لے، اس وقت سعد پر فشار قبر ہو رہا، فشار قبر، اور وہ بھی سعد پر، اس کی ساری ذمہ داری اللہ کے رسول نے اٹھائی۔ کہا کہ ہاں، اپنی زوجہ کو مارتا تھا، اس سے بد اخلاقی کرتا تھا، جس کے جنازے کی ساری ذمہ داری اللہ کا رسول اٹھائے، اگر وہ بھی حقوق الناس کو پامال کرے گا جواب دینا ہوگا۔ آج میں جب جسے کہا جائے کہ اپنے گھر میں وہ سلوک رکھوں کہ جس کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے متنفر ہو، اب میں مجلس میں جاؤں گا، اب جو کچھ بھی ہو، وہ احترام کبھی نہیں آئے گا عزادار کا، مومن کا۔ تو ہم لوگ فقط اس اینگل سے سوچے، توجہ کیجیے کہ جب میں یہ عمل انجام دیتا ہوں تو ولایت علی پر حرف آتا ہے، ولایت علی دل میں رکھنے والا، علی کی ولایت کو سمجھنے والا، اس کا اقرار کرنے والا مومن کہلاتا ہے۔ مومن کا احترام پامال ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ کائنات میں اگر اس بندے کی کوئی برائیاں کرے تو اسی کی بیوی ہے، سارے چاروں علاقے میں جا کے اس کی برائیاں کرے۔ احترام ہونا چاہیے تھا، برائیاں ہو رہی۔ کیوں میں ولایت علی کی قیمت کو گراتا ہوں اپنے عمل کے ذریعے؟ کیوں میں اس بات کو نہیں سمجھتا؟ اور عورتوں کے ماشاءاللہ جذبات آپ کو معلوم ہے، جسے اپنے میں نے دوست کا تذکرہ کیا، سید رضا بطحہ، جن کو شہید کر دیا گیا، ایک دن صبح آیا کہنے لگا یہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، احساساتی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں واقعا جو ہر بڑے بڑے گھر میں، اچھے گھروں میں ہو جاتی ہیں۔ سید رضا بطحہ وہ انسان تھا جس نے گھر میں کبھی جو ہے فرادہ نماز نہیں پڑھی، ہمیشہ باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ گھر میں پیچھے بیوی کو کھڑا کیا، آگے کھڑا ہوتا تھا، چلو بھائی نماز پڑھو، یا تو حرم میں نماز پڑھے گا، گھر میں پڑھے گا تو جماعت کے ساتھ۔ کہہ رہا ہے ایک رات کو جو ہے بچہ شور مچا رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور بیگم سنبھال رہی تھی، میں سو گیا، میں خراٹے مارنے لگا، نیند آ رہی تھی، شہید مجھے دن بھر کی پڑھائی مباحثہ تھکا ہوا۔ صبح جب نماز کے لیے اٹھا تو بیگم نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی، بولا تمہاری عدالت ساقط ہے، رات بھر مجھے جگا کے رکھا، خود آرام سے سو رہے۔ یہ عورت ہے، نہیں پڑھی، بالکل سیریسلی نہیں پڑھی نماز، تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھوں گی۔ اور وہ اتنا متقی، اتنا پرہیزگار انسان کہ وہ تو چونکہ میرے ساتھ رہا، 5 سال شب و روز ساتھ گزارے ہم لوگ، دن میں بھی ہمارے مباحثہ، رات میں بھی، مغرب کے بعد مباحثہ ہوتا۔ ہر شب جمعہ کربلا جانے والا انسان اپنی زوجہ کے ساتھ جایا کرتا تھا، بچوں کو ساتھ لے کے، اور جب تک آنسو نہ آ جائے آنکھوں میں، حرم میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ ایسا انسان گھر میں یہ، جب اتنی چھوٹی سی بات کو بیوی نہیں بخش رہی ہے، جو کہ بیوی بھی پڑھی لکھی اور جو ہے علماء کے گھرانے اور سادات کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنی بیویوں کو چھوڑیں گے؟